ریڈیو پاکستان لاہور ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ تھی کہ ایوب رومانی جیسے بلند بالا شعبہ موسیقی کے افسر اعلیٰ کو اس بے تکلفی سے گالیاں دے۔ میرٹھ کے خاصان ادب میں بس انہی کا نام آتا ہے۔ یہ لاہور ہے کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ نور نغمی حاضر خدمت ہے۔ خواتین و حضرات، پچھلے ایک ماہ سے میں غیر حاضر تھا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو میں ایک فلم میں مصروف تھا، اس کی شوٹنگ تھی، اس کی تیاریاں تھیں، اس کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ پچھلے مہینے ٹریول بہت ہوا، تو اس وجہ سے غیر حاضری ہوئی، جس کی معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اب انشاءاللہ آپ کو جلدی میں اپنے نئے شوز کے ساتھ آتا نظر آؤں گا۔ ریڈیو پاکستان لاہور ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ تھی، بہت ہی دلچسپ جگہ تھی، جہاں بڑے بڑے لکھاری، شاعر، موسیقار، اداکار، گانے والے، ان کا جھمگٹا تھا۔ اور دوسری طرف جو ریڈیو پاکستان کی انتظامیہ تھی، وہ بھی کمال کی تھی۔ اس پہ چاہے کوئی کاتب ہو یا چاہے کوئی چپراسی، سب سب کمال کے لوگ تھے، اور ریڈیو پاکستان لاہور کو اپنا گھر سمجھتے تھے۔ یوں تو میں جو قصے آپ کو سنا رہا ہوں، بڑے بڑے نام ان میں ہیں، لیکن آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ریڈیو پاکستان کے ایک چھوٹے سے کارندے، جسے ہم لوگ چپراسی بھی کہتے ہیں، ان کا قصہ آپ کو سناؤں۔ تو لیجیے سنیے۔ چھوٹا قد، گہرا سانولا رنگ، بالعموم بڑا ہوا شیو، مشیت اللہ قریشی چپراسی کے عہدے پہ فائز تھے۔ پرانے ریڈیو اسٹیشن کے باغ میں شہتوت کے سائے میں ایک سٹول پر لمبا کوٹ اور جنا کیپ پہنے بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ان کی بے تکلفی، برہنہ گفتاری اور گندی گندی گالیوں سے اظہار کاظمی جیسے شرمیلے پروگرام پروڈیوسر تن رہا کرتے تھے۔ حالانکہ دونوں کا وطن میرٹھ تھا۔ ایوب رومانی جو ان دنوں پروگرام آرگنائزر تھے، محض گالیاں کھانے اور گالیاں دینے کی خاطر مشیت اللہ قریشی کو دن میں کئی مرتبہ چھیڑا کرتے تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کبھی میرٹھ کی طوائف تمیزن کا نام سنا ہے۔ تمیزن کو کسی نے قتل کر دیا تھا، اور بوم میرٹھی نے قتل تمیزن کے عنوان سے کوئی نظم لکھ کر شائع کی تھی۔ ایوب رومانی تمیزن کے حوالے سے مشیت اللہ قریشی کو چھیڑا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اس شخص کو پہچان لو، یہی تو تمیزن کا بھڑوا ہے۔ اس چھیڑ چھاڑ کے جواب میں مشیت اللہ انہیں نہایت گندی گندی گالیاں دیا کرتے تھے، اور ایوب رومانی کا انداز یہ تھا کہ گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ ایک واقعہ جو اپنی پوری جزیات کے ساتھ میرے حافظے میں محفوظ ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ شہتوت کے درخت کے سائے میں مشیت اللہ سٹول پہ بیٹھے اونگ رہے تھے۔ اتنے میں ایک سخنور خاتون عورتوں کے پروگرام میں ہونے والے کسی مشاعرے
کے کانٹریکٹ پر دستخط کرنے یاسمین طاہر سے ملنے آئیں۔ خیر صاحب، وہ آئیں، انہوں نے کانٹریکٹ پہ دستخط کیے اور پھر انہوں نے مشیت صاحب کو دیکھ کے مجھ سے پوچھا، نرمی صاحب، وہ صاحب جو وہاں سٹول پر اداس اور غمزدہ بیٹھے ہیں، وہ وہ کون ہے؟ ارے بھائی، وہ جناب مشیت میرٹھی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا، تو کیا شاعر ہیں؟ ارے، تو کیا آپ نے ان کا نام کبھی نہیں سنا؟ میں نے حیران ہو کے کہا، ارے بھائی، اسماعیل میرٹھی اور افسر میرٹھی کے بعد میرٹھ کے خاصان ادب میں بس انہی کا نام آتا ہے۔ ارے وہ دونوں تو بچوں کے شاعر تھے، مگر یہ تو فانی بدایونی کے بعد حسنیہ شاعری کے امام مانے جاتے ہیں۔ جب میں ان کی معلومات میں گراں قدر اضافہ کر رہا تھا تو یاسمین طاہر کا ضبط خندہ سے چہرہ گلنار ہوا جا رہا تھا۔ مگر یہ صاحب سٹول پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ شاعرہ نے پوچھا۔ بھئی، سٹول پہ بیٹھنے ہی سے تو آمد ہوتی ہے، اور وہ بھی شہتوت کے سائے میں، کیونکہ یہی تو وہ جگہ ہے جہاں وہ آخری بار ان سے ملی تھی۔ میں نے سر آبر کے کہا، وہ کون؟ ارے وہی ان کی محبوبہ۔ او اچھا، تو یہ ان کی یاد میں شہتوت کے درخت کے سائے میں بیٹھے رہا کرتے ہیں۔ ہائے بیچارے۔ اچھا، تو ان کا ریڈیو کے کس شعبے سے تعلق ہے؟ انتظامیہ سے؟ میں نے بڑے وثوق سے کہا۔ انتظامیہ کا لفظ سن کر یاسمین طاہر بہت محظوظ ہوئی اور ریڈیو کے احباب سے مدتوں اس لفظ کا ذکر کرتی اور ہنستی ہساتی رہا کرتی تھی کہ دیکھیے، نغمی صاحب نے ذرہ بھر غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ بھئی، ایک چپراسی کا تعلق انتظامیہ ہی سے تو ہوتا ہے۔ ادھر میں نے ان شاعرہ سے مشیت کا تعلق انتظامیہ سے ظاہر کیا، ادھر ایوب رومانی نے کسی بات پہ چھیڑ دیا اور انہوں نے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اب وہ شاعرہ سمجھیں کہ ہمہ شمہ کے بس کی بات تو نہیں کہ ایوب رومانی جیسے بلند بالا شعبہ موسیقی کے افسر اعلیٰ کو اس بے تکلفی سے گالیاں دے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ مشیت اللہ قریشی انتظامیہ کے بہت اعلیٰ عہدیدار ہیں اور دل جلے شاعر ہیں اور مشیت میرٹھی کے نام سے معروف ہے۔ جب وہ رخصت ہونے لگیں تو مشیت اللہ کے نزدیک جا کر انہوں نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ مشیت اللہ نے وعلیکم السلام تو کہہ دیا، لیکن حیرت میں پڑ گئے کہ آخر ان خاتون نے انہیں سلام کیوں کیا۔ ایوب رومانی سمیت بہت سے احباب ان خاتون کے حوالے سے مشیت اللہ کو چھیڑتے رہتے اور گالیاں کھاتے رہتے۔ پھر جب کسی نے مشیت اللہ کو چپکے سے بتا دیا کہ یہ سب نغمی کی شرارت ہے تو مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیتے اور کہتے، صرف عورتیں نہیں، مردوں میں بھی چپ چھنال والی خاصیتیں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بہت راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ایوب رومانی مشیت اللہ قریشی کو گالیاں دینے اور ان سے گالیاں سننے کے عوض ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک مقررہ رقم
ادا کیا کرتے تھے۔ عمر اور مہنگائی اور لطف و عنایت میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس ماہانہ وظیفے میں اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ مشیت اللہ قریشی رومانی صاحب سے کہا کرتے تھے، ابے چٹے لاؤنڈے، تجھے گالی دینے کا مزہ تو اس دن آئے گا جس دن تو یہاں ریجنل ڈائریکٹر ہو جائے گا۔ ہاں، میں تو امریکہ چلا آیا، مگر سنا ہے کہ جس دن ایوب رومانی ریڈیو پاکستان لاہور میں ریجنل ڈائریکٹر کی کرسی پہ بیٹھے تو اچانک ان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور فوراً اندر سے مقفل ہو گیا، اور کمرے میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے نہایت گندی گالی دی، اور ایوب رومانی نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، ابے تمیزن کے دلے، تو آ گیا۔ اور مشیت اللہ قریشی اور ایوب رومانی وفور جذبات سے گلے مل کے رونے لگے۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ شو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر لیجئے۔ ہمارا اگلا شو ریڈیو پاکستان لاہور کے ایک بہت بڑے اور لیجنڈ اناؤنسر عزیز الرحمان کے بارے میں ہے۔ عزیز الرحمان نے نہ صرف یہ کہ بے شمار نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا اور انہیں اناؤنسمنٹ کے آداب سکھائے، اس کے علاوہ پی آئی اے کی ایئر ہوسٹسز کو اناؤنسمنٹ کے آداب بھی سکھائے۔ تو دیکھنا مت بھولیے گا ہمارا اگلا شو عزیز الرحمان کے بارے میں۔ تو تب تک کے لیے نور نغمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔